بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ضابط المفطرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس سلسلے کی 8ویں ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان اعذار کا اور اس عذر کا بیان کریں گے کہ جس عذر کی بنا پر روزے کو چھوڑنا یا کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس روزے کو توڑنا جائز ہے۔ یعنی ایسا کیا عذر ہے جس عذر کی بنیاد پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے یا جس نے رکھا ہوا ہو وہ روزہ توڑ دے۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو انہی احکام کا مکلف بنایا ہے جن کا بجا لانا اس کی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں ہے۔ جہاں بھی مشقت اور ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں احکام میں بڑی سہولت پیدا فرما دی ہے۔ اس سلسلے میں روزوں سے متعلق بھی شریعت نے کئی رخصتیں دی ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایسے کیا اعذار ہے، کیسا عذر کہ جس کی بنیاد پر روزہ نہ رکھنا یعنی چھوڑ دینا جائز ہے۔ اس طرح کی اعذار 6 ہیں۔ نمبر 1، بیماری، کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ جس کو کسی دیندار اور ماہر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ روزے کی وجہ سے اسے نقصان ہو سکتا ہے یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا اس کی بیماری کے ٹھیک ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے یا اس کی بیماری کی مدت بڑھ سکتی ہے، اس طرح کی صورتحال ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا درست ہے ایسے بیمار کے لیے۔ دوسری صورت یا دوسرا عذر جو ہے وہ ہے سفر، کہ اگر کوئی شخص شرعی سفر میں ہو جس کی مقدار 78 کلومیٹر ہے اور رات ہی سے سفر میں ہو اور روزہ آ جائے تو وہ اس روزے کو نہ رکھے۔ یہ شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے اور دن کو اس کا ارادہ ہے سفر پر جانے کا تو وہ روزہ رکھ کر کل سفر پہ روانہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ سخت پیاس یا بھوک لگ جائے جس کی وجہ سے جو ہے بیماری کا یا مر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر روزہ توڑ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کی ایک صورت کی گنجائش علماء نے یوں دی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ نصف النہار شرعی، یعنی کہ شرعی جو آدھا دن ہوتا ہے تقریباً 9-10 بجے تک، اس سے پہلے اگر سفر پر جانے کا ارادہ ہے تو چونکہ رمضان کے روزے کی نیت 9-10 بجے تک کی جا سکتی ہے یہ نیت، تو ایسا شخص جو ہے وہ روزے کی نیت نہ کرے، کچھ کھائے پیے بھی نہیں، اور 10 بجے سے پہلے اگر وہ سفر پر روانہ ہو جائے تو سفر پر روانہ ہونے کے بعد وہ چیزیں کھا پی لے تو اس کی گنجائش ہے۔ تیسرا عذر ہے حمل۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے اور اس کو اپنے بچے یا خود اپنی صحت کا خوف لاحق ہو روزے کی وجہ سے، یا ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا ہو کہ روزہ رکھنا بچے کے لیے یا خود ماں کے لیے مضر ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے رضاعت یا دودھ پلانے والی عورت، کہ اگر دودھ پلانے والی عورت ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے خود اس عورت کو یا اس کے بچے کو شدید تکلیف لاحق ہو رہی ہے جس کا کوئی متبادل انتظام نہ ہو، تو اسی صورت میں بھی اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ نمبر 5 ہے حیض اور نفاس۔ ان دونوں بیماریوں میں بھی روزہ رکھنا درست نہیں ہے، یعنی روزہ رخصت ہی نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ حیض اور نفاس میں روزہ نہ رکھا جائے، بعد میں اس کی قضا کی جائے۔ نمبر 6 ہے شیخ فانی، جس کو فقہ کی تعبیر میں شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص، ایسا بوڑھا آدمی جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکا ہو کہ اس حصے میں روزہ رکھنے کی طاقت اسے نہ ہو، اس کو فقہی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو موت تک طاقت ملنے کی امید نہ ہو، روزے رکھنے کی قدرت کی امید نہ ہو، تو وہ فی الفور بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ ایسے اعذار ہے جن کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ کچھ اعذار ایسے ہیں جن کی بنیاد پر کسی شخص نے روزہ رکھا ہو تو اس کو توڑنا جائز ہے۔ نمبر 1، بھوک اور پیاس،
یہ ایسا عذر ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور دن کو اس کو اتنی پیاس لگی یا اتنی بھوک لگی جس کی وجہ سے اس کے جان کے چلے جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں یہ شخص روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں مضطر کہتے ہیں، یعنی حالت اضطراری۔ دوسری چیز ہے بیماری، کہ کسی شخص نے روزہ رکھا اور دن کو اس کو بیماری لاحق ہو گئی اچانک، اور وہ اگر روزہ نہ توڑے تو اس کی بیماری میں شدت کا اندیشہ ہو اور اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، بعد میں صرف قضا لازم ہوگی۔ تیسری صورت ہے اکراہ، اگر کسی شخص نے دوسرے پر زبردستی کی، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی یا اس کا کوئی عضو تلف کرنے کی دھمکی دے دی اور یہ کہہ دیا کہ روزہ توڑ دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تو ایسا شخص روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں صرف قضا کر لے۔ تو یہ ایسے اعذار ہیں جن کی بنیاد پر روزہ توڑنا جائز ہے۔ جو پہلے اعذار ہم نے بتائے تھے، بیماری، سفر، حمل، دودھ، حیض و نفاس کے علاوہ جتنے بھی ہے، ان اشخاص نے، ان افراد نے اگر روزہ رکھا اور بعد میں ان کو کوئی سخت ضرورت پیش آئی، بیمار کی صحت کچھ بہتر تھی، بعد میں روزے کی وجہ سے بیماری زیادہ ہو جائے تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سفر میں روزہ رکھا اور سفر میں بھوک پیاس کی شدت ہو جائے اور مرنے کا خوف ہونے لگے، بہت برداشت کرنا ممکن نہ ہو، تو وہ بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہ ایسے اعذار ہے جن کی بنیاد پر شریعت نے روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔